أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق اللہ العظیم. دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں سورہ لقمان کی. سورہ لقمان کا دوسرا رکوع شروع ہے اور 20ویں پارے کا 11واں رکوع ہے. دو آیتیں آیت نمبر 12 اور آیت نمبر 13. حضرت لقمان کا قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور حضرت لقمان کون تھے ان کے بارے میں احادیث مبارکہ میں مختلف روایتیں ہیں. اور جیسے ایک اس میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے اور ایک اس میں ہے کہ ان کے چچا زاد تھے اور لمبی اللہ پاک نے ان کو عمر دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا. تھے بنی اسرائیل میں تھے اور رنگ ان کا کالا تھا، حبشی غلام جس کو کہتے ہیں. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آیا تو چھوٹا قد تھا ان کا، رنگ ان کا کالا تھا، ہونٹ ان کے بڑے تھے. تو فرمانے لگے تمہارا دل دکھنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ 3 لوگ ایسے گزرے ہیں جو شکل و صورت کے بظاہر حسین و جمیل نہیں تھے لیکن بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان میں حضرت لقمان کا ذکر آیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا، حضرت مہجع میم ہا جیم عین، مہجع میم ہا جیم عین، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے. یہ بھی بڑی شخصیت ہے. تو حضرت لقمان، یہ والی بات تو متعین ہے کہ یہ نبی نہیں تھے. اور حضرت مفتی صاحب نے یہ والی روایات نقل کی ہیں کہ ان کے سامنے اللہ پاک نے نبوت پیش کی، اختیار دیا گیا. ایک تو نبوت مل گئی، بس اللہ نے دے دی. ایک یہ ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو میرے سر آنکھوں پہ، اور اگر آپ مجھے اختیار دیتے ہیں تو میں معذرت کروں گا. کسی نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے. تو اللہ جل جلالہ نے ان کو حکمت عطا فرمائی. حکمت اردو میں اس کا ترجمہ دانشمندی، سمجھداری، دانشمندی، سمجھداری، نصیحت سے پر گفتگو کرنا، نصیحت والی باتیں کرنا، اللہ پاک نے حضرت لقمان کو عطا فرمائی. اور کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ کو یہ چیزیں، جیسے راستے میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کا بیان چل رہا ہے، تو کسی نے کہا آپ وہی نہیں ہیں جو فلانی جگہ پہ بکریاں چراتے تھے، فلانے کے غلام تھے؟ انہوں نے کہا ہاں میں وہی ہوں، لیکن اللہ جل جلالہ نے مجھے یہ دولت دی ہے. کہا کس وجہ سے دی ہے؟ کہا میں فضول حرکتیں نہیں کرتا ہوں، فضول باتوں سے، فضول حرکتوں سے میں اپنے آپ کو بچاتا ہوں. تو اللہ جل جلالہ نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی. تو اس لیے یعنی یہ جو علیہ السلام کا لفظ ہے، یعنی کسی پر درود بھیجنا، تو یہ لفظ صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے. مطلب یوں نہیں کیسے حضرت لقمان علیہ السلام. تو یعنی درود و سلام کا جو صیغے ہیں
وہ غیر نبی پر استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں. یعنی فاطمہ علیہ السلام، علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، تو نبیوں کے علاوہ یہ صیغے استعمال کرنا مناسب نہیں. اور رضی اللہ عنہ کہہ سکتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، اور علیہ الصلاۃ والسلام یہ نبیوں کا خاصہ ہے. باقی یعنی کسی کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ جو لفظ صلاۃ ہے اس کے بہت سارے ترجمے ہیں. ایک ترجمہ، اس کا ترجمہ ایک تو درود بھیجنا ہے، یہ صرف نبیوں کا خاصہ ہے کہ نبیوں کے لیے درود پاک کیا جائے. باقی لفظ صلاۃ کا ایک معنی رحمت کے نزول کی دعا کرنا، رحمت کے نزول کی دعا کرنا کہ اللہ پاک ان پر رحم فرما، یا میں ان کو دعا دیتا ہوں. وہ غیر نبی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 11ویں پارے میں حکم ہے کہ آپ کی قوم، آپ کے صحابہ آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں میں خرچ کریں، صدقات دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں میں خرچ کریں. تو خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. نبی جی آپ ان سے زکوٰۃ کی رقم لیں اور ان کے لیے رحمت کی دعا کر دیں. تو حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا یہ زکوٰۃ کی رقم لے کے آئے تو اللہ کے رسول نے قبول کی اور فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ یعنی ابو اوفا کے خاندان پر رحمت کو نازل فرما. تو خیر چونکہ حضرت لقمان بڑے آدمی تھے تو علیہ الصلاۃ والسلام تو نبیوں کا خاصہ ہے، اور یہ نبی نہیں تھے اور اللہ کے ولی تھے. ان کی نصیحتیں خود حضرات وہب ابن منبہ ایک محدث ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ان کی 4000 نصیحتیں پڑھی ہیں، 4000 نصیحت، اور بہت کثرت کے ساتھ ان کی حکمت کی باتیں کتابوں کے اندر موجود ہیں. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں باقاعدہ 7-8 صفحے کے اوپر ان کی نصیحتوں کو نقل کیا ہے. کچھ نصیحتیں یہاں بھی ہیں. اچھا ہمارے رب نے اس کو کیوں نازل کیا، قرآن میں کیوں نازل کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو لقمان تھے یہ چونکہ حکیم آدمی تھے، دانشمند آدمی تھے، اور لوگوں میں ان کے بڑے چرچے تھے، لوگ ان کو بڑا مانتے تھے، حتیٰ کہ مشرکین جو مکہ کے تھے وہ بھی مانتے تھے، وہ بھی ان کا بڑا خیال رکھے. لقمان، ہاں بھائی لقمان تو بڑے آدمی تھے. تو اللہ پاک نے قرآن میں نازل کی حضرت لقمان کی گفتگو، ان کے بارے میں سورت نازل کی، پورا ایک رکوع نازل کیا. یہ سورت 4 رکوع پہ مشتمل ہے. ایک رکوع گزر گیا، یہ جو دوسرا رکوع ہے یہ پورا حضرت لقمان کے بارے میں. تو اللہ نے یہ نازل فرما کر کے بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. ان کو کیا پتہ حضرت لقمان کون ہے؟ یہ تو نہیں جانتے، نہ کسی سے انہوں نے سنا، نہ پڑھا، نہ ان کا کوئی استاد ہے. لازمی بات ہے اللہ ہی نے ان کو بتایا، لازمی بات ہے اللہ ہی نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، جبھی تو اللہ پاک نے حضرت لقمان کی ساری باتیں ان کو بتا دی. اور حضرت لقمان کی نصیحتیں اللہ پاک نے بتائی تاکہ مشرکین اس بات سے اندازہ لگائیں کہ دیکھو یہ بھی حضرت لقمان کو مانتے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ لوگ مانتے تھے، تو ہمارے نبی نے بار بار ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بیان کی تاکہ ان کے دل کے اندر یہ بات آئے کہ بھئی یہ آدمی الگ آدمی نہیں ہے، ہمارے جیسا آدمی ہے، لہٰذا ان کی بات کو ماننا چاہیے. تو اس نقطے کی بنیاد پر حضرت لقمان کا قصہ ہمارے رب نے قرآن پاک میں ذکر کیا. مثلا آپ سے کوئی سوال کرے کہ حضرت لقمان کا قصہ قرآن میں کیوں ہے، تو آپ کہیں گے چونکہ اس زمانے کے مشرکین حضرت لقمان کو مانتے تھے اور ان کی حکمت کی باتوں سے متاثر تھے، تو اللہ پاک نے یہ نازل فرما کر کے یہ والی بات سمجھا دی مشرکوں کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت لقمان کو وہ بھی مانتے ہیں اور ان کی حکمت کی باتیں
انہوں نے بھی اپنے قرآن میں بیان کی ہے، لہٰذا تم اس قرآن کو تسلیم کرو، مانو اس کو۔ یہ تو شروع کی کچھ باتیں تھی، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ تو یہاں پر ہمارے رب فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دی۔ حکمت کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا حکمت کا مطلب علم اور عمل ہے، آسمانی علم اور اس کے مطابق عمل، یہ حکمت ہے۔ چونکہ یہ بہت بڑی دولت ہے، دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دلیل تیسرا پارہ، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس شخص کو علم اور عمل مل گیا اس کو بہت بڑی خیر مل گئی۔ آسمانی علم ملا، اس کے مطابق عمل ملا، اس لیے کہ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ پیسوں کا کیا کرے گا آدمی؟ پیسے آ جائیں گے اور رہ جائیں گے، چیزیں آ جائیں گی، آدمی چلا جائے گا، لیکن یہ جو علم اور عمل ہے یہ آدمی کے ساتھ رہتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور قبر کے اندر بھی اور حشر کے اندر بھی۔ تو ہم نے ان کو علم اور عمل عطا کیا۔ اچھا، پھر الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ خود اللہ پاک حضرت لقمان کو کہہ رہے ہیں شکر کریں۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں، وہ تو اللہ تو نبیوں کو کہتے ہیں، یہ تو نبی نہیں ہے، تو پھر اللہ پاک کیسے فرما رہے ہیں کہ شکر کریں؟ سوال ہو سکتا ہے، آپ سے کوئی پوچھ سکتا ہے، تو آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ ہم نے حضرت لقمان کو علم اور عمل دیا، اور ہم نے حضرت لقمان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ نبی کو تو سیدھا سیدھا کہہ سکتے ہیں شکر کریں، کیونکہ وہ تو نبی ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، جبرائیل ان کے پاس آتے ہیں، ان کے پاس تو جبرائیل نہیں آئے گا، کیوں؟ یہ تو نبی نہیں ہے۔ تو ان کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی کیا کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور شکر کا خاصہ کیا ہے؟ 13واں پارہ، کہ آپ کے رب نے یہ اعلان کیا ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، ضرور بھی ضرور اللہ نعمتوں کو بڑھائیں گے۔ تو یہ شکر کا خاصہ ہے کہ شکر کرنے کی وجہ سے اللہ نعمت کو بڑھا دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی بڑھ جاتی ہے نعمت، اللہ پاک رزق دیتے ہیں۔ اللہ جل علم پر شکر کیا، اللہ علم بڑھا دیں گے۔ عمل پر شکر کیا، اللہ آپ کا فضل ہے، آپ نے فجر پڑھنے کی توفیق دی، مسجد میں بیٹھنے کی توفیق دی، اللہ اس کو بڑھا دیں گے۔ دنیاوی نعمت پر شکر کیا، آل اولاد پہ اللہ اس میں برکت دے دیں گے۔ صحت پہ شکر کیا، اللہ پاک صحت میں برکت دے دیں گے۔ تو جس چیز پر آدمی شکر کرے گا اللہ اس کو بڑھائیں گے۔ اور شکر کا دوسرا انعام یہ ہے کہ شاکر آدمی کو اللہ عذاب نہیں دیتے۔ شکر کا ایک انعام تو یہ ہے، نعمت چھنتی نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کیا حال ہے، آپ کہیں گے اللہ کا فضل ہے، اور دل سے اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو جو نعمتیں ہیں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں۔ تو شاکر آدمی کی نعمت چھنتی نہیں ہے، بڑھتی ہے، اور شاکر آدمی کو عذاب نہیں ہوتا۔ اور یہ دونوں باتیں قرآن میں ہیں، یہ دونوں باتیں قرآن میں ہیں کہ ہم نے حضرت لقمان کے دل میں بات ڈالی کہ آپ شکر کریں۔ اچھا، شکر کا فائدہ کس کو ہوگا؟ یہ آیت پورے قرآن میں یہاں پر ہے، کیا؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو آدمی بھی شکر کرے گا اس شکر کا نفع اسی کو ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ دنیا میں نعمت بڑھ جائے گی، روحانیت بڑھ جائے گی، برکت بڑھ جائے گی۔ اچھا، شاکر آدمی ہمیشہ خوش رہتا ہے، گلے شکوے والا آدمی ہمیشہ غمگین رہتا ہے۔ جس کی طبیعت میں لوگوں سے گلے ہونا، لوگوں سے گلے کرنا، اس نے میرا خیال نہیں رکھا، یہ تو ایسے ہی ہے، یہ بھی ایسے ہی ہے، یہ بھی ایسے، چاروں طرف گلے گلے، یہ ہمیشہ غمگین رہتا ہے۔ اور جس آدمی کی طبیعت میں شکر ہے، کیا حال ہے؟ وہ اللہ کا شکر ہے، میرے نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہے۔ اور اکیلے میں کہا کریں یا اللہ میں آپ سے خوش ہوں، یا اللہ میں آپ کا شاکر ہوں، اے اللہ مجھے اپنی سے رضامندی دے دے۔ ہاں، جو آدمی اللہ سے شکوے شکایت کرتا ہے وہ کبھی بھی خوشی کے دن نہیں دیکھتا، خوشی کے لمحات نہیں دیکھتا۔ اللہ پاک اس کو ہر وقت غم میں رکھتے ہیں، کیوں؟ وہ زیادہ کی تلاش میں ہوتا ہے۔
اچھا وہ زیادہ مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اور ملے. اچھا وہ اور بھی مل جاتا ہے، کہتے ہیں اور ملے. تو وہ اور کے چکر میں مر ہی جاتا ہے. تو اس لیے اور شکر کیا چیز ہے؟ شکر دل سے شاکر ہو، اللہ آپ کا شکر ہے. اور ایک تو بناوٹی شکر ہے، ایک یہ کہ حقیقت میں شکر. اس لیے کہ بناوٹ کو اللہ جانتے ہیں، بناوٹ لوگ تو نہیں جانتے لیکن اللہ کو تو پتہ ہے. تو بناوٹوں سے بچنا ہے. تو ہم نے حضرت لقمان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ اللہ کا شکر کریں، اور اللہ کا جو بھی شکر کرے گا اس کا نفع اسی کو ملے گا، دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. شکر کا نتیجہ دنیا میں بھی ملتا ہے، صحت اچھی رہے گی، برکت رہیں گی، خوش رہیں گی، ہر وقت خوش رہیں گے. کیوں؟ اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اور میں کیوں اللہ کا شکر ادا نہیں کروں؟ یا اللہ آپ کا فضل ہے، آپ ہی نے سب کچھ کیا، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. بار بار نسبتیں اللہ کی طرف کریں، ساری نسبتوں کو ختم کر دیں. جہاں سے آپ کے اوپر آ رہا ہے آپ کہیں گے یہاں سے نہیں ہوتا، صرف اللہ کرتے ہیں. فیکٹری کی کیا حیثیت، دکان کی کیا حیثیت، میرا کاروبار انویسٹمنٹ اس کی کیا حیثیت؟ اصل تو اللہ ہے اور اللہ کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. تو سب نسبتیں کاٹ کر کے نسبت اللہ کے ساتھ جوڑیں اور دل سے شکر کریں اور بار بار کریں شکر. صبح یعنی ہم تو اگر ایک نعمت کے تفصیلات کو گننا چاہیں تو ہم نہیں گن سکتے، بہت زیادہ نعمتیں ہیں ہم پر، انتہا سے زیادہ نعمتیں ہیں. لہٰذا بعض دعائیں ایسی ہیں جس میں 12 گھنٹے کا شکر، اور رات کو پڑھ لی تو 12 گھنٹے کا شکر، صبح پڑھ لی تو 12 گھنٹے، یعنی 10 سیکنڈ کے اندر وہ دعا 20 سیکنڈ میں آپ پڑھ لیں گے. اور ابھی پڑھ لی دن کی نعمتوں کا شکر، رات میں پڑھ لی رات کی نعمتوں کا شکر. عربی میں پڑھوں گا، مومن کے ہتھیار میں ہے یہ دعا. اور اگر آپ کو عربی نہیں آتی اردو میں مانگے. عربی میں کیا ہے؟ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. مومن کے ہتھیار میں ہے یہ. صبح کے وقت میں اصبح اور شام کے وقت میں امسا. جس نے صبح کو یہ پڑھا دن بھر کی نعمتوں کا شکر ادا ہو گیا، جس نے شام کو پڑھا رات بھر کی نعمتوں کا شکر ادا ہو گیا. ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ مجھ پر اس وقت صبح کے وقت میں جو نعمتیں ہیں یا کسی بھی مخلوق پر ہیں وہ صرف آپ کی طرف سے ہیں. اللہ مجھ پر اس وقت جو نعمت ہے صبح کے وقت میں یا کسی پر بھی ہے وہ صرف آپ کی طرف سے ہے، لہٰذا آپ کا شکر ہے، آپ کی تعریف ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے. تو اردو میں مانگے یا وہ کتاب ہے تو اس میں پڑھیں. تو مستقل نعمتوں کا شکر اور ہر وقت الحمدللہ کی عادت ڈالیں، ورنہ شیطان چھوڑے گا نہیں، وہ ناشکر بنائے گا، وہ یہ نعمت آپ سے چھینے گا. تو جو شکر ادا کرے گا اس کا نفع اسی کو ملے گا. اور اللہ کو کیا ملے گا؟ تو اللہ تو خود قابل تعریف ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، ان کو تو کسی کے شکر سے کوئی فائدہ نہیں، تمہارے سجدوں سے فائدہ نہیں، تمہاری عبادتوں سے فائدہ نہیں، وہ تو خود قابل تعریف ہے. اگر وہ فائدہ ان کو ہوتا تو ان کی ذات کی تکمیل غیر سے ہوتی. اگر اللہ کو کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ کی ذات ناقص ہے، نعوذ باللہ، ہمارے شکر سے وہ کامل بنے، حالانکہ اللہ پاک تو کامل ہی کامل ہے. لہٰذا تمہارے شکر کا فائدہ تمہیں ہی ملے گا، اللہ کو کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ اللہ بے نیاز ہے اور اللہ پاک قابل تعریف ہے. تو ایک ہی آیت کی آج تھوڑی سی وضاحت ہو گئی آپ کی خدمت میں. اگلی آیت انشاءاللہ کل اس کے بارے میں بات کریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.